مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے گزشتہ زمانے میں ایک کافر اور ایک مومن مچھلی کا شکار کرنے کے لیے چلے۔ جب دریا پر پہنچے تو کافر نے اپنے معبودوں کا، اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیا اور جال کو دریا میں ڈالا۔ تھوڑی دیر ہوئی، جب باہر نکالا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مومن نے اللہ تعالی کا نام لیا اور جال دریا میں ڈالا۔ سارا دن گزر گیا، ایک مچھلی بھی جال میں نہیں لگی۔ شام کے وقت ایک مچھلی جال میں لگی۔ جب اسے بھی جال سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بھی پھڑک کر دوبارہ پانی میں جا پڑی۔ اب دونوں کی واپسی ہوئی تو کافر کے پاس اتنی مچھلیاں تھیں کہ اٹھانا مشکل تھا، اور مومن مسلمان جو تھا وہ خالی ہاتھ تھا۔ تو مومن پر جو مقرر فرشتہ تھا اسے بڑا افسوس ہوا، اور جب آسمان کی طرف وہ فرشتہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس میں اسے مومن کا ٹھکانہ دکھایا۔ آج اگرچہ اس کو تکلیف پہنچی ہے، آج اگرچہ اس کو مچھلی نہیں ملی، لیکن اس نے صبر کیا، تو جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں جنت میں سے یہاں رکھوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ واللہ اس جگہ پہنچ کر تو اسے کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہے گی۔ پھر اسے کافر کا ٹھکانہ جہنم کا دکھایا گیا کہ آج جو عیش کر رہا ہے، آج جو طرح طرح کی نعمتیں پا رہا ہے، یہ خدا کا منکر، یہ کافر جب میرے پاس آئے گا تو اسے جہنم میں یہاں ڈالوں گا۔ اس جگہ کو دیکھ کر فرشتے نے کہا کہ واللہ اس ٹھکانے پر پہنچ جانے کے بعد اس کافر کو دنیا کی کوئی نعمت فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
جو نیپال کے شہر نیپال گنج کے دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں حاضر ہو، یاد رکھیے مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اور اس کی بے شمار روایات قرآن پاک میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تو صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو جنت کے بالا خانوں میں جنت کی اعلی مقام پر رکھا جائے گا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا، پھر مصیبت زدہ لوگوں کو لایا جائے گا، جو پریشان رہے، جو بیمار رہے، جو تنگ دست رہے، لیکن صبر کیا، انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی، صبر کیا، تو ان مصیبت زدوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی اعمال نامہ نصب کیا جائے گا، پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا۔ تو موقف میں موجود دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، کاش دنیا میں ہمیں بھی تکلیف آتی، ہمیں بھی مصیبت آتی، ہمیں بھی بیماری آتی، ہمیں بھی تنگدستی آتی، کاش دنیا میں تکلیف آتی میں صبر کرتا تو آج جس طرح اس میدان قیامت میں ان خوش نصیبوں پر اجر نچھاور کیا جا رہا ہے مجھ پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں تکلیف میں مصیبت میں ہر کوئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، دعا کرو مجھے اولاد ہو جائے، تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ دعا کرو میری اولاد نیک ہو جائے، ہے کسی کو اولاد کی طلب ہے، تو کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے، تو ہر کوئی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے۔ اس آزمائش میں گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ صبر کرنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بیماری آتی ہے، بخار آتا ہے، اگر صبر کریں تو اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک درخت کے پاس تشریف فرما ہوئے، اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ نے چاہے، پھر فرمایا مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں۔ مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرے، شکوہ نہ کرے، لوگوں کو کہتا نہ پھرے، صبر کرے گا تو اس کے گناہ گرا دیے جائیں گے۔ بلکہ کیا فضیلت ملتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر تعجب ہوتا ہے، مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا اجر ہے،
تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے. عرض کیا گیا آقا آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. جب انہوں نے اسے نہ پایا وہ لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب کریم عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے, پھر ہم نے دیکھا تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا. اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ کرو. جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا ان کے لیے ان کا بھی ثواب ہے. ایک شخص نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ, پابندی سے نماز پڑھتا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ بیمار ہو گیا تو بیماری کے سبب اب وہ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ رہا, لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اسے ثواب دیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب. تو آج اگر تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہاتھ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے, گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زبان پر شکوائے رنجو لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. تو آج بیماری آتی ہے, تنگ دستی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, لوگوں سے رونا دھونا کر کے کیا پا لیتے ہیں, کیا مل جاتا ہے؟ کہ کسی کے آگے آپ پریشان ہو کر دکھڑا روتے بھی ہیں, پتہ ہے اللہ نے بہت دیا اس کو, وہ چاہے تو میرے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے, میرا علاج کرا سکتا ہے, میری بیماریاں جو مجھے آئی ہیں جس کی وجہ سے میں تنگ دوست ہو گیا, قرضدار ہو گیا, وہ چاہے تو میرا یہ قرضہ اتار سکتا ہے. لیکن وہ تو دنیا کی محبت میں ایسا مرا ہوا ہے کہ اپنے ذات کے علاوہ لاکھوں لاکھ روپے بھی ہیں پھر بھی وہ نہیں دیتا. میں کیوں مانگوں, میں کیوں اپنی تکلیف اس سے کہوں؟ کہ جو عاشق ہے, جو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے, جو آقا کا امتی ہے, وہ کسی سے اپنے دکھ نہیں کہتا. کہ کسی نے کہا کہ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد, کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے, کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. تو آج کیلکولیشن بہت ہوتی ہے ہماری, یار فلاں کو دیکھو یار مسلمان نہیں ہے, کیسا عیش میں, کیسا رہن ہے, کیسا سہن ہے, کیسی گاڑی ہے, کیسا نوکر ہے, کتنا مال ہے, مجھے پریشان, مصیبت ہی مصیبت. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی
جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. بیماری اگر آئی کس سے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے آئی. مصیبت آئی کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. آزمائش ہوئی نا، آزمائش ہوئی، تنگدستی ہو گئی، کس کی طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے یقیناً وہ صحیح کرتا ہے. اور بسا اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ عز و جل جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمارا رب بہتر جانتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ عیون الحکایات کے صفحہ نمبر 412 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل ہے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ وہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت میں وہ تیرے لیے بہتر ہوگی. تو یہ سن کر آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے مصیبت پہنچے اور میں کہوں کہ میرے حق میں بہتر ہے؟ میں کوئی بیماری نہیں ہے، بیمار ہو گیا تو یہ کیسے اس کا ذہن بنے گا کہ بھائی یہ بیمار ہونا بہتر ہے؟ اچھا بھلا کھا پی رہا تھا، اچانک ہاتھ تنگ ہو گیا، اب یہ کیسے میرا ذہن بنے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے؟ تو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے. ہمارے زمانے میں بھی ایک نبی ہے، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے ہیں. دونوں باپ بیٹے سامان لیا، خچروں پر وہ سامان کو لادا اور روانہ ہو گئے. کئی دنوں کا سفر طے کر لیا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی انہوں نے سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ ایک دوپہر ایسی آئی کہ سخت گرمی کا عالم، کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور دونوں خچر جو جانور تھے وہ بھی بے حال ہو گئے. اب دونوں باپ بیٹے سواریوں سے اتر کر ان کو کھینچ کھینچ کے چلانے لگے. اچانک چلتے چلتے لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھی، اور وہ ہڈی اس طرح چبھی کہ نیچے سے گھسی اور اوپر سے تلوے کو پھاڑ کر باہر نکل آئی. بہت تکلیف ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بیٹا بے ہوش ہو گیا. لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو نکالا، اپنی امامہ شریف سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اس کی پٹی کی، اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگے. تھوڑی دیر ہوئی کہ اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے جب اپنے والد صاحب کو روتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ ابا جان، آپ تو کہتے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، اب اس مصیبت جو آئی مجھے تو آپ رو کیوں رہے؟ اور میری حالت ایسی کہ اگر مجھے آپ چھوڑ جائیں گے اس حالت میں تو یہ جانور مجھے چیر پھاڑ کھائیں گے اور آپ مجھے اٹھا کر نہیں چل سکتے.
تو اب بتائیں کہ اس مصیبت میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے؟ لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں جو رویا ہوں وہ اس لیے کہ میں ایک باپ ہوں، اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس مصیبت میں ہمارے حق میں بہتری ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، سامنے سے کچھ دھواں سا اڑتا نظر آیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اچانک ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو تیزی سے گزر گیا۔ جب دونوں باپ بیٹے نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک آواز آئی، کیا تمہارا نام لقمان ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرا نام لقمان ہے۔ کیا تم حکیم ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے لقمان حکیم کہتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اے شخص تو کون ہے؟ ہم تیری آواز تو سن رہے ہیں، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آواز آئی کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اسی شہر میں جا رہے ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ اللہ ان دونوں کو بچا لے، اس شہر میں جانے سے ان دونوں کو روک دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اس طرح اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے تم بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو وہ زخم صحیح ہو گیا، برتن کو پھیرا تو کھانے سے بھر گئے، پھر برتن کو پھیرا تو پانی سے بھر گئے، یہاں تک کہ دونوں کو خچروں پر سوار کیا، فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آنکھ کھولی تو دونوں باپ بیٹے بمائے سامان اپنے گھر میں موجود تھے۔ تو بس شکوہ نہ کریں، شکوہ نہ کرے، اللہ کی مدد پر یقین رکھیں تو غیبی مدد ہوگی کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم جو بعض اوقات شکوہ کرتے بھی ہیں نا، ہمارا شکوہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا شکوہ یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس تو سائیکل ہے، یہ تو یار موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، میری جیب میں تو 100-200 روپے ہوتے ہیں، یہ تو 5-5, 10-10 ہزار روپے ہوتے ہیں اس کے پاس، میرا لباس تو بہت سادہ ہے، یہ تو بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ تو ہم جب ایسا ذہن رکھیں گے تو شکوہ پیدا ہوگا کہ یاد رکھیے نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے یہ ملے گا نہیں۔ میرے نصیب میں اگر 5,000 روپے ہے نا تو کوئی شخص 4,999 روپے نہیں کر سکتا، اور 5,100 بھی نہیں ملیں گے۔ تو میں کیوں دیکھوں، میں کیوں کسی ایسے شخص کو دیکھوں کہ جس کو زیادہ مال ملا ہے؟ میرے پاس سائیکل ہے، میں موٹر سائیکل والے کو کیوں دیکھتا ہوں؟ میں اس شخص کو کیوں نہ دیکھوں جو بس کی بھی چھت پر بیٹھ کے سفر کرتا ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس سائیکل تو ہے، یہ تو بس میں جا رہا ہے۔ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں کسی کو بنگلے میں رہنے والے یا پکے مکان میں رہنے والے کو کیوں دیکھوں؟ میں اس کو کیوں نہ دیکھوں جو جھوپڑی میں رہتا ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مکان بھلے کرائے کا دیا تو صحیح، یہ تو جھوپڑی میں رہتا ہے۔ تو اس طرح سے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب ہم اپنا مدنی ذہن بنائیں گے تو ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں، مصیبت میں
مبتلا ہی اسی کو کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اس ضمن میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے ایک مکتوب فضائل آفات میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے رات کو اور آرام کرنے لگے۔ رات کو آنکھ کھلی تو اپنی زوجہ یعنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ جب وہ پانی لے کر آئی تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں سو جاؤں گی تو پھر ان کو طلب ہوگی، تو ساری رات وہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی ساری رات کھڑی رہی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہو؟ آج میں بہت خوش ہوا ہوں تم سے۔ تو بیوی کہنے لگی آپ مجھ سے بہت خوش ہیں؟ کہا میں بہت خوش ہوں۔ تو کہا پھر مجھے طلاق دے دیجیے۔ کہا میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، کہ اگر مجھے انعام دینا ہے طلاق دے دیجیے۔ اب دونوں کی بات بڑھی، یہاں تک کہ طے کیا کہ چلو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی چلے، راستے میں ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھوکر لگی، وہ گرے، یہاں تک کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تو زوجہ کہنے لگی کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس گھر چلیے۔ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے میری جب میں خوش ہوا تھا، انعام دینا چاہ رہا تھا، تم کہتی ہو طلاق دے دو، اب میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تم کہتی ہو گھر چلو، ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان آپ نے مجھے سنایا تھا۔ آپ سے جب سے شادی ہوئی ہے آپ کبھی بیماری نہیں پڑے، کبھی تکلیف ہی نہیں آئی، کبھی مصیبت ہی نہیں آئی۔ تو میں سوچنے لگی کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے، جب ہی میں نے آپ سے طلاق مانگی تھی۔ لیکن اب جب آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو میں جان گئی کہ اللہ آپ سے راضی ہے، جب ہی پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے، اس لیے اب طلاق نہیں چاہیے، واپس گھر چلیے۔ تو یہ مدنی سوچ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں گھر والوں کو بھی چاہیے۔ تو اب گھر والوں کو کیسے ملے گی؟ تو مدنی چینل دکھائیے، مطلب گھر والوں کو خود بھی دیکھیے، گھر والوں کو بھی دکھائیے، تاکہ عموماً جو پریشانی بڑھتی ہے نا وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ گھر کی جو عورت ہوتی ہے نا وہ اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھتی ہے۔ کھانا نہیں لاتے ہو، یہ نہیں لاتے ہو، کپڑے نہیں دیتے ہو، چوڑی نہیں دیتے ہو، یہ نہیں دیتے ہو، گھر اچھا نہیں ہے، بستر ایسا ہے تو بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ اس طرح سے گھر میں جب ٹینشن ہوتا ہے تو آدمی کی گھومتی ہے، اور جب گھومتی ہے تو پھر وہ ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، وہ ناجائز ذرائع سے آمدنی اختیار کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر میں اگرچہ مال آتا ہے لیکن اس مال سے سکون نہیں آتا، دولت آ جاتی ہے لیکن نیند چلی جاتی ہے۔ دولت آ جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ دولت سے بستر تو خریدا جا سکتا ہے، اچھا بستر دولت سے خریدا جا سکتا ہے لیکن دولت سے نیند نہیں ملتی ہے۔ دولت سے دوا تو مل سکتی ہے، دولت سے شفا نہیں ملتی ہے۔ تو اگر صبر کرے گھر کے عورت بھی، اور یہ بزرگوں کا انداز رہا، ان کے گھر میں ایسی تربیت وہ کرتے تھے کہ گھر کی عورت بھی مطلب صبر کرتی تھی۔ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کا ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، اب ٹھوکر لگی تو پاؤں کا جو ناخن تھا نا وہ نکل گیا۔ اب آپ کو کبھی اندازہ ہوگا کہ پاؤں کا ناخن جب ٹوٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کی زوجہ مسکرانے لگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا درد تو ہو رہا ہے لیکن اس درد پر جو صبر کر کے اجر کا وعدہ ہے وہ یاد کر کر کے میں تو مسکرا رہی ہوں۔ تو یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہم بھی خامہ خواہ کا رونا دھونا کرتے ہیں، خامہ خواہ کا ہر ایک کو بتائیں گے میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی، میری یہ مصیبت۔ ارے میرے بھائی جس کو بیان کرو کر کیا لے گا؟ کر کیا لے گا؟ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ اس رب کی بارگاہ میں عرض کرو نا
جو سب کی سنتا ہے جو سب کی سنے گا انشاءاللہ ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو یقیناً وہ چاہے گا تو ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. وہ چاہے گا ہمیں صبر بھی مل جائے گا, ہمارے گھر والوں کو بھی صبر مل جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, صبر کو کا دامن تھام لیجئے, صابر بن جائیے, اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے, آپ شکر گزار رہیں گے. اور اخروی معاملات میں ہمیشہ اپنے اوپر والے سے دیکھیے. ہم نماز پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, میرا بھائی تہجد پڑھتا ہے, سبحان اللہ, اے اللہ مجھے بھی ایسا کر دے. یہ آتا ہے تو تلاوت قرآن بھی کرتا ہے, یا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. میں ہر مہینے 3 دن قافلے میں جاتا ہوں, اے اللہ یہ تو 12 ماہ کا مسافر ہے, اس کے صدقے مجھے بھی 12 ماہ کا مسافر بنا دے. اس طرح سے اے اللہ میں نے تو صرف داڑھی شریف رکھی ہے, یہ تو امامہ شریف کا تاج بھی سجا ہے, یا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. یا اللہ میں بہت اچھا پڑھنا جانتا ہوں, یہ فیضان سنت کا درس دیتا ہے, مولا مجھے بھی توفیق دے دے, میں بھی روزانہ فیضان سنت کا درس دے دوں. یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن جذبہ نہیں ہے پڑھانے کا, مولا مجھے توفیق دے دے, میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر قرآن پڑھانا سکھا دوں. تو یہ ذہن اگر بن جائے گا نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. اور بعض نادانوں کو دیکھا گیا ہے, اور خاص کر اس میں ہمارے جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ بعض وقت پریشانی آتی ہے نا, تو اس پریشانی کے حل کے لیے وہ کچھ اور نہیں کرتے, مدنی کام چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں پورا نہیں ہوتا ہے, پارٹ ٹائم جاب کریں گے تاکہ یار میرا پورا ہو جائے. بلکہ کسی نے کہا کہ کوئی آ کر کہتا ہے دعا کرو 1 کا لاکھ ہو جائے. دعا کراتے نا, دعا کرو یار 1 کا لاکھ ہو جائے. یہ دعا کیوں کراتے ہیں؟ دعا یہ کرائیں کہ دعا کرو 1 لاکھ ہو جائے, 1 لاکھ ہو جائے, اس 1 میں لاکھ کی برکت مل جائے. میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روایت کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 7 کھجوریں دی گئی. سرکار نے اپنا دست کرم رکھا, صحابہ کرام کو بلاتے رہے, یہاں تک کہ پیٹ بھر کر سب نے کھائی. سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو 7 کے ساتھ موجود تھی. تو یہ عطا ہے, اللہ چاہے تو برکت عطا فرما دے گا. میرے 5000 میں اتنی برکت ہو جائے گی, وہ 50,000 کماتا ہے, اس کے گھر میں اتنا سکون نہیں ہے, میرے 5000 میں اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی. تو ہم ایسا ذہن تو بنائیں. تو بعض دادانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں رات دن دنیاوی معاملات میں پریشان. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے. امیر اہل سنت کی ایک عادت مبارکہ ہے کہ پوچھتے ہیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے. تو اس اسلام بھائی سے پوچھا کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ تو عرض کرنے کے پاپا پہلے ڈویژن مشاہد کا نگران تھا, کچھ گھر کے مسائل ہو گئے نا تو ذمہ داری چھوڑ دی ہے. تو امیر علیہ سنت نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تو پریشانی کے وقت 1 کی 2 ڈویژن کر لینی تھی. آپ کے پاس 1 ڈویژن تھی, پریشانی آتی تو 1 کی 2 ڈویژن کر لیتے, اللہ کے کاموں میں لگ جاتے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دیتا. تو ہم مطلب آزمائش میں, مصیبت میں پریشان ہو جاتے ہیں, اور امیر علیہ سنت اپنے مبلغین کو, عاشقان رسول کو کیا فرماتے ہیں کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر
تو اگر آزمائش، مصیبت، بیماری آتی ہے تو اس کے دن کتنے؟ دن کتنے؟ تھوڑے سے دن ہوتے. تو مثال کوئی اگر اچھا کھاتا تھا، پیتا تھا، آزمائش آئی، آزمائش والے دن آ گئے نا. تو کسی نے کہا کہ جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. بلکہ ضمن میں نگرانی شورا کا ایک بڑا پیارا ایمان افروز بیان ہے، اس میں ایک حکایت آپ نے بیان کی. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھاؤ کہ اگر میں مصیبت میں دیکھوں، جب میں پریشانی کے عالم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، اور خوشی میں دیکھوں تو غمزدہ ہو جاؤں. اب انگوٹھی چھوٹی سی تھی، وزیر تھا عقل مند، اس نے انگوٹھی لی اور جملہ لکھوا دیا. اور جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا. اب مصیبت آئی، پریشانی آئی، انگوٹھی دیکھی، کیا لکھا ہے؟ یہ وقت گزر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ مصیبت کے دن گزر جائیں گے، ٹینشن نہیں لو. خوشی ہے، عافیت ہے، بڑی ریل پیل ہے، انگوٹھی دیکھی، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ وقت گزر جائے گا. تو ٹینشن آ گیا کہ بھائی سنبھل کے رہنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو ٹینشن فری رہے، ٹینشن فری رہے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. اور زبان پر شکوہ نہیں لانا، مصیبت کا اظہار نہیں کرنا. محمود ایاز کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ محمود بادشاہ اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے تشریف فرما تھے، ایاز بھی تھے، کسی نے ککڑی پیش کی. اب محمود بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو کاٹا ٹکڑا اور ایاز کو دیا. ایاز نے کھا لیا. دوسرا ٹکڑا کاٹا، دوسرا ٹکڑا دیا، ایاز نے وہ بھی کھا لیا. اب بادشاہ کاٹتے رہے، ایاز کو دیتے رہے، ایاز مزے مزے سے کھاتا رہا. جب آخری ٹکڑا بچا تو بادشاہ نے اپنے منہ میں ڈالا. اب جیسے منہ میں ڈالا تو بہت ہی زیادہ کڑوا تھا. بادشاہ نے فوراً پھینکا، تھوک. کہا ایاز اتنی کڑوی، اتنی کڑواہٹ ہے اس میں، اور تم بڑے مزے مزے سے کھا رہے ہو. تو ایاز کہنے لگے کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے. آج اگر کڑوا آیا تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آیا کس ہاتھوں سے؟ یہ انہی ہاتھوں سے آیا جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے. آج اگر کڑوا آیا تو یہ اچھا نہیں ہے کہ جن ہاتھوں نے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھلوایا آج کڑوا آ کر میں شکوہ کیوں کروں. تو زبان پر شکوہ رنجو لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ ہم ایسی مدنی سوچ اپنائیں. اور یہ سوچ نہ ہونے کا جو معاشرے میں ایک بہت بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ بندہ مصیبت بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہے. تو پاکستان میں تو اس کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہوگا ہی. ظاہر ہر جگہ نادانی، ظاہر جہالت تو ہے ہی. تو اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم صبر کریں گے تو کیا یہ صبر کی کرنے کی دعوت ہم دوسرے تک نہ پہنچائیں؟ کہ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، وہ ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ بس کسی بھی طرح مجھے موقع ملے میں چھری مار لوں گا، میں گولی مار لوں گا، میں چھلانگ لگا دوں گا، میں پھانسی لگا لوں گا، میں دوائی پی لوں گا. تو ہم اس کو سمجھائیں نہیں جا کر کہ آپ مسلمان ہیں
اور مسلمان کے لیے خودکشی کرنا یہ جائز نہیں ہے. خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ سمجھانا ہے، یہ بات سکھانی ہے. اس کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہماری اپنی ذہن بھی بنتا رہے. اور اگر کسی مسلمان کو ہم نے سمجھا دیا، کسی مسلمان کو ہم نے سمجھا دیا اور وہ اس گناہ سے باز آ گیا، ایک مسلمان ناجائز موت، حرام موت مرنے سے بچ گیا، آپ بتائیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی ہم نے خیر خواہی کی ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہمارے یہ عمل کیسا مقبول ہوگا کہ میرا یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے معاملات کو چھوڑا، یہ جا جا کر مسلمانوں کو سکھا رہا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اگر یہ مصیبت آئی، پریشانی آئی تو اس کے دن بہت تھوڑے ہیں، آپ صبر کریں، آپ شکوہ شکایت نہ لائیں، انشاءاللہ یہ مصیبت دور ہو جائے گی، پھر خوشحالی آ جائے گی. تو اس کے لیے تمام اسلام میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر ماہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں کم از کم ضرور سفر کریں گے. اور ذہن نصیب یہ بھی ذہن ہو، امیر علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ 12 ماہ میں 30 دن کے قافلے میں سفر کریں اور زندگی میں یک مشت 12 ماہ. انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر ہم اس پیغام کو عام کریں گے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ میں چند گھریلو مسائل کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا. اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے میں ایک عامل کے پاس پہنچا جو تعویذ دیتے ہیں. اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے الجھا کر 10,000 روپے لے لیے اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بھی کہا. میں نے جب اس کی پڑھائی پر عمل کیا تو میں اور زیادہ مشکل میں آ گیا. میری طبیعت خراب دینے لگی، سر میں درد آتا، جسم بخار میں جلتا رہتا. اس دوہری مصیبت سے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کا گلے پڑ گیا. میرے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا. میں نے اپنا مسئلہ ایک اسلام بھائی سے بیان کیا. انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ آپ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مرید ہیں. وہ مرید بھی تھے امیر علیہ سنت کے. ارے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ارے امیر علیہ سنت نے اپنے مریدوں کے لیے شجرہ عطاریہ میں وظائف لکھے ہیں. آپ شجرہ عطاریہ کا یہ وظیفہ جس میں یہ شعر ہے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. تو آپ یہ پڑھا کرو اور ہر نماز کے بعد بس یہ آپ تکرار کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا مانگتے رہو. کہا کہ میں عمل کرتا رہا تو تھوڑے دن میں کوئی دوائی استعمال کیے بغیر حیرت انگیز طور پر میرا سر درد اور بخار جاتا رہا، میری طبیعت بحال ہو گئی اور بتدریج میرے تمام گھریلو مسائل بھی حل ہو گئے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، اللہ کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. جب بھی پانی پئیں سیدھے ہاتھ میں گلاس یا پیالہ وغیرہ لے لیا کریں
پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں. پانی دیکھ کر پینا سنت ہے. پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے. اور جب پانی پی چکے تو اس پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ بھی سنت ہے. مٹی کے برتن بھی استعمال کرنا سنت ہے. ذہن سے مٹی کا پیالہ مٹی کا گلاس ہو اس نیت سے کہ ادائے سنت کروں گا کہ مٹی کے برتن میں بھی پانی پینا سنت ہے. تو انشاءاللہ مٹی کے برتن اپنے گھر میں بھی استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار